اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایک ویلاگ میں ہم نے فضل عباس میکن صاحب کو لیا تھا، آپ سیکٹری ریٹائرڈ ہیں پاکستان کے، اور پھر سب سے بڑی جو امپورٹنٹ پوسٹ جس پہ آپ نے کام کیا، آپ ٹریڈ منسٹر رہے پاکستان ہائی کمیشن دلی کے اندر، اور آپ کے جو خیالات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور اس وقت ان کے اس ویلاگ کو بھی بڑا پسند کیا گیا۔ اب ان کی طرف سے ایک اور بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص نارتھ کا جو بیانیے ہیں، ایک بیانیہ نہیں بہت سارے بیانیے، ان کی اموات ہو چکی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس یہ بیانیے کی اموات کس طرح سے ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ کس طرح ہوتی ہے، کیا کوئی الٹرنیٹیو نیریٹو آ رہا ہے؟ بیکاز پوسٹ ماڈرنزم یہ بلیو کرتی ہے کہ کوئی سچ اور کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بیانیہ ہی ہے جو زیادہ اگر ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے تو وہ سچ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن بھی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک بیانیہ ہے، اور جو آبجیکٹیو معجزات انبیاء کو دیے گئے ماضی میں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کوڑ والے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے تو دریائے نیل کے اندر راستہ بن جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن معجزہ دیا گیا جو کہ ایک بیانیہ ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو فضل عباس میکن صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا، آپ کے پچھلے خیالات کو بھی ہمارے دوستوں نے، دیکھنے والوں نے بڑا پسند کیا۔ بیانیے کی موت، اس کی وضاحت کیجیے گا، آپ کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ بیانیے کی کس طرح موت ہوئی ہے؟ جی، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بیانیہ ہے کیا، اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ جی، بیانیہ ایک کانسیپٹ، ایک تھیوری جو کہ کچھ حالات کے لیے ایکسپلین کیا جاتا ہے، یا کوئی ایک کسی خیال کے لیے ایک نظریاتی بنیاد مہیا کرتا ہے، وہ چیز ایک بیانیہ ہے۔ اب جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اس کے لیے بنیاد ایک، جی اسی سے جی ایوالو ہوتی ہیں جی کئی چیزیں، اور وہ ایک کئی چیزوں کی کو جسٹیفائی کرتا جی ہے، پھر وہ اور چیزوں کے لیے کئی اقدامات کی جسٹیفیکیشن کا باعث بنتا جی ہے۔ اب کسی بھی سیاسی نظریے کی طرح یہ بیانیہ بھی سوشل کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، ان کی یہ حقیقت پہ بھی مبنی ہو سکتے ہیں اور محض تصور پہ مبنی ہو سکتے ہیں، یا ایک پروپیگنڈا پہ بھی مبنی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جنون نظریے پہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کر کے وہ کئی ناجائز باتوں کے لیے ان کی جسٹیفیکیشن ان سے تلاش کی جاتی ہے۔ جب میں بیانیوں کی موت کا کہتا ہوں تو اس حوالے سے، اور یہ غزہ کے حوالے سے بات کی میں نے، اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو وہ یہ بات ہے کہ ویسٹ کا سارا یہ جو سوشل کنسٹرکٹ تھا، جو ان کی سیاسی آئیڈیالوجی کا تھا، وہ لبرٹیرین ویلیوز تھا، وہ ہیومنزم تھا، ریشنلزم تھا، کہ اور جس پہ انڈیویجول لبرٹیز بنیاد تھی اور رول آف لا بنیاد تھی۔ اب اس بیانیے کا تقاضا یہ تھا، اور یہ کیونکہ یہ وقت نہیں ہوگا، یہ رینیسنس سے یہ شروع ہوا، جب یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری اور اس کے علاوہ جو فرینچ ریولیوشن کے جو آفٹر میتھ تھا، اس میں یہ چیزیں شروع ہوئیں۔ تو اس بیانیے کے یقیناً کوئی بڑے مثبت اثرات بھی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن جیسے کہ کچھ مذاہب کے ساتھ ہوا کہ وہ آئے تو فلاح کے لیے تھا، لیکن بعض اوقات اسی مذہب کا بیانیہ لے کے لوگوں پہ زیادتی بھی کی گئی، اور یہ تمام مذاہب میں ایسے ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سیاسی بیانیہ، یہ جو سوشل کنسٹرکٹ تھا ویسٹ کا، یہ اس کے نام پہ معاشی مفادات کا تحفظ کیا جانے لگا۔ مڈل ایسٹ، ہم ہر جگہ تو ویسٹ لبرٹیرین ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جب مڈل ایسٹ کی بات آئی تو وہاں کیونکہ آئل تھا، وہاں تو آزادی افکار کو بالکل پس پشت کر دیا گیا، کیونکہ وہاں آزادی افکار ہوتا، انڈیپینڈنس ہوتا، اور صحیح معنوں میں وہ ملک سوورن ہو جاتے، تو وہ تو ان کی جو لائف لائن ہے وچ از آئل، لائف لائن آف دیئر اکانومی، اس پہ ڈائریکٹلی زد پڑتی تھی۔ تو یہ معاشی مفادات بیانیوں پہ غالب آ گئے۔ آپ جو عراق وار کا آپ دیکھ لیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن،
وہ سارا بیانیہ اسی لبرٹیرین ویلیوز پہ کنسٹرکٹ ہوا تھا، بیس کیا گیا تھا. لیکن یہ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں دھچکا اس بیانیے کو لگتا رہا. لیکن جس طریقے سے غزہ نے اس بیانیوں کو ہلا دیا ہے، بلکہ پاش پاش کر دیا ہے، وہ پہلے نہیں ہوا تھا. غزہ کے تمام تر ویسٹرن میڈیا کی سبجیکٹیوٹی کے باوجود اور انہیں جو غزہ کی آواز کو دبانے کی خواہش کے باوجود، یہ جو سوشل میڈیا ہے جس طریقے سے یہ واقعات لوگوں کے سامنے لایا ہے، اور اب اس وقت تک 33,000 سے زیادہ وہاں ڈیتھس ہو چکی ہیں، 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، وہاں کی 70% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے، 50% سے زیادہ وہاں کم خوراکی کا شکار ہیں، بچوں میں اموات ہو رہی ہیں کم خوراکی کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو ہیومن ویلیوز کی بات کرتے تھے، ہیومنزم کی بات کرتے تھے، اس وقت وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کا یہ جو لبادہ تھا یہ تار تار ہو چکا ہے. یہ ایک تو اس بیانیے کی موت ہوئی. دوسرا جو صہیونیت کا تھا، مظلومیت کا انہوں نے لبادہ ہو رکھا تھا. اب اس وقت بھی مغربی بیشتر، میں سارے ملکوں کا تو نہیں، ایک وہ نہیں، کیونکہ اس میں مختلف آوازیں بھی ہمیں، جیسے اسپین سے آئیں اور پیچھے فرانس سے بھی کوئی آواز آئی، آرمینیا سے آئی. تو لیکن عمومی طور پہ مغربی قیادت نے اتنی اموات کے باوجود، اتنی وہاں مزری کے باوجود، جنگ بندی تو دور کی بات، وہاں جو خوراک کی امداد کے حوالے سے بھی کوئی بھرپور طریقے سے اسرائیل کو دباؤ ان میں نہیں لائے. تو وہ تو ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس وقت جو جس طریقے سے وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو جو یہ صہیونیت نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ ایک اور بیانیے کی موت ہو گئی، اور یہ ختم مغربی اور عوام کی نظر میں بین الاقوامی لیول پہ، عوامی سطح پہ یہ ختم ہو چکا ہے. چاہے لیڈرشپس جو بات کریں، لیکن عوامی طور پہ یہ ختم ہو چکا ہے. جو سپورٹ تھی ان کی وہ جی ہاں، وہ سرویز ختم ہو بتا گئی. رہے ہیں کہ ختم اس وقت ان کو مظلومیت سے، مظلوم کی بجائے ظالم کہا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اتنا واضح طور پہ بات ہو رہی ہے. اب یہ ایک نیا بیانیہ جنم لے رہا ہے. تیسرا بیانیہ جو ویسٹرن میڈیا جو ہمیشہ آزادی اظہار کی بات کرتا تھا، جو آبجیکٹیوٹی کی بات کرتا تھا، معروضیت کی بات کرتا تھا، وہ بھی جس طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسرائیل کے موقف کو آگے لایا اور فلسطینیوں کے موقف کو دبایا. اس چیز کو اس چیز سے قطع نظر کہ جو حماس نے بھی اقدامات شروع میں کیے تھے جس کی وجہ سے اٹیک ہوا، وہ ایک کس سیاق و سباق میں ہوئے، ایسے ماحول میں ہوئے جہاں ان کی عزت نفس ایک چیک پوسٹ پہ، ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، جس طریقے سے بچوں کے پہ ٹیررزم کے الزامات لگا کے کیا جا رہا تھا. تو اس ماحول میں ایک کوئی بھی کمیونٹی کیا کرے گی؟ wasn't that a natural response؟ لیکن جس طریقے سے، جس جانبداری کا مظاہرہ ویسٹرن میڈیا نے کیا، تو وہ بھی اس کے بعد قطعاً یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ دے آر آبجیکٹو. وہ ٹوٹلی اس میں سبجیکٹیوٹی کا شکار ہیں، اور کئی معاشی مفادات کے تابع ہونا انہوں نے اپنا آپ کو ثابت کر دیا. میکن صاحب، ماضی میں جو ویسٹ کی طرف سے ایکشن لیا جاتا تھا اس کو بڑا آئیڈیلزم کے ساتھ جسٹیفائی کرتے تھے، اور یہ بڑی کرٹیک ہے خود لبرلزم کے اوپر بھی، کہ لبرلزم جو ویسٹرن ایلیٹ ہے، جو کیپٹلسٹ ہے، اس کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتا ہے جب وہ ہارمونی آف انٹرسٹ کا آدم سمتھ جو نظریہ دیتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، کہ وہ جسٹیفائی کر رہا ہے ویلتھ اکومولیشن کو کہ فیو ہینڈز کے اندر ہوں. بیکاز وہ کہتا ہے کہ ان انٹینشنلی وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتا، وہ باقی سیکشنز آف سوسائٹی کے لیے بھی کام کر رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹ اور اسپیشلی امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر جو
ایکشن، کروڈ ایکشن، ریئلسٹ ایکشنز، پاور بیسڈ پالیسی جو بناتے تھے اس کو آئیڈیلزم کے ساتھ جسٹیفائی کرتے تھے. جیسے عراق میں گئے، کہا بھائی ہم عراقی لوگوں کو آزادی کے لیے لے جا رہے ہیں. لیبیا میں گئے کہ وہاں اتھارٹیرین رولر قذافی سے جان چھڑوا رہے ہیں. اور طالبان کے پیچھے گئے افغانستان میں کہ ہم وہاں پہ نیشن بلڈنگ کریں گے. تو بڑا آئیڈیل ہے. اب کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ ماضی میں تو بڑا سکسیسفل رہے. اگر آپ دیکھیں پوری ہسٹری میں، کولڈ وار اینڈ پوسٹ کولڈ وار میں یہی کرتے رہے. پاور بیسڈ پالیسی تھی. ٹوائن بی کی بنیاد جو ان کا جو بیس اس نے پرووائڈ کی کہ مسلمس بیسٹ رسپونڈ ٹو پاور، تو وہ کائنیٹک پاور استعمال کرتے چلے گئے. اب کیوں نہیں کامیاب ہو رہی؟ جی یہ وہ بہت دلچسپ سوال ہے اور مشکل بھی ہے. اس کو دیکھیے کہ پہلے جب بھی انہوں نے کیا تو ایک کسی لحاظ سے ایک مثال کے طور پہ عراق میں جب وہ گئے تو وہاں صدام حسین کی جو پالیسیز تھیں، گرچہ ویسٹ کا وہ انٹینشن نہیں تھا انہیں ظلم سے نجات دلانا، لیکن بہرحال صدام حسین کا ایک جابرانہ رویہ تو تھا اپنی عوام کے ساتھ. تو مقصد تو اور تھا لیکن اس کو سامنے رکھا گیا. کچھ لوگوں نے اس کو بائی کر لیا. جہاں تک اور میں اس کو بالکل جو لیبیا میں ہوا اسے میں بالکل ایک سیپریٹ طریقے سے کچھ ٹریٹ نہیں، کرتا میرے ہوں. خیال میں امریکہ کی تو پوری لوگوں نے سپورٹ کی پریزیڈنٹ بش کو. جو سرویز ہوئے جتنے بھی، میں سمجھتا ہوں بش پریزیڈنٹ جونیئر بش کو انپریسیڈنٹیڈ پاور تھا امریکن ہسٹری کے اندر، بیکاز اس کو جو عوام کی سپورٹ تھی وہ بے تحاشا تھی. حتیٰ کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپنی لبرٹی کی قربانی دی ہو. ان کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھی، ان کے اکاؤنٹس ٹیپ ہو رہے تھے، جو کہ آرٹیکل 15 آف امریکن کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے ان کی لبرٹی کو. تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا. تو پریزیڈنٹ بش became very powerful president in the history of America. It is all because he got unprecedented support of the American people. تو اوورآل بیانیہ جو ہے ان کا، وہ لوگوں نے بائی کیا تھا ویسٹ میں. بالکل میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا. میں تو بلکہ یہی کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کی وضاحت کر رہا تھا کہ وہ بائی کیا کیوں کیا. اور اس میں بہرحال ایک ٹریک ریکارڈ تھا صدام کا. گرچہ میرا یہ کہنا تھا کہ یو ایس کا ادھر آنے کا جو بیسک مطمع نظر صدام کو یا عراقی عوام کو نجات دلانا نہیں تھا صدام کے اس جابرانہ رویے سے، وہ تو کچھ اور تھا اور وہ معاشی مفادات تھے. اس پہ اب یہ کئی اس پہ آ چکی ہیں، ڈاکومنٹیشن بھی ہو چکی اور ریسرچ بھی آ چکی ہے اس پہ. وہ کیسے انہوں نے کر لیا اس کو؟ کیونکہ ویسٹرن میڈیا نے بھی اس وقت بھی ساتھ دیا. ویسٹرن میڈیا نے اس وقت بھی آبجیکٹیوٹی نہیں دکھائی. نہیں تو یونائٹڈ نیشنز کے جو آرمز انسپیکٹر تھے جن کی وہ ٹیم میں گئے تھے، ہینز بلنکس تھا نام، وہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے عراق میں. تو یہ لیکن اور ڈرایا گیا. یہ بھی ایک بڑا، ہر قوم میں حکمرانوں نے یہ جو خوف کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، ایک تو جابرانہ رویے کا تھا، دوسرا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے ڈرایا گیا. وہ ایسا تھا نہیں ڈرنے والی چیز جتنا اسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. وہ بلڈ اپ ہوا. اور پھر یہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں آئزنہاور کے دور میں، تو جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات تھی، تو میں اسے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا جانا چاہیے، ملٹری انڈسٹری میڈیا کمپلیکس اگر اسے کہہ دیا جائے تو یہ جو ان کا مل کے یہ بنتا ہے اور جس طریقے سے یہ پالیٹکس پہ حاوی ہو جاتا ہے یہ کمپلیکس، تو یہ وہ پھر اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب عراق کا واقعہ ہوا اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا. اس وقت جو بھی لوگوں کے پاس انفارمیشن کا ذریعہ تھا وہ صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تھا. اب لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ مینز آ گئے آف کمیونیکیشن. یہ سٹیزن جرنلزم کا مطلب یہ دور آ گیا ہے جہاں ہر بندہ ایک پرو بونو سچ، جہاں جھوٹ پھیل رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ سچ کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. تو اس وقت وہ کمپیٹنگ نیریٹیوز آ گئے ہیں. اس وقت ایک کمپیٹنگ نیریٹیو، کوئی کمپٹیشن میں کوئی اور نیریٹیو نہیں تھا. فضل عباس صاحب، آپ نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا کہ بیانیوں کی موت ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے.
اسپیشلی گلوبل ساؤتھ کے اندر. اور مجھے بظاہر نظر نہیں آتا کہ OIC کے پلیٹ فارم پر یا انڈیویجولی مسلم نیشنز کے پاس کوئی الٹرنیٹیو بیانیہ موجود ہو جس کو ریاستی سطح کے اوپر اسے پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. تو گلوبل ساؤتھ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے جو ایک الٹرنیٹیو بیانیہ دے سکتا ہے. بلکہ میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, جو فلیش پوائنٹ ہے تیسری جنگ عظیم کا, چونکہ آپ نے انڈیا میں سرو بھی کیا ہے, آپ نے انڈیا کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے, اور اس وقت کا انڈیا اور اب کے انڈیا میں فرق بھی ہے, لیکن چونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے, بیس تو وہی ہے. انڈیا کے تعلقات بڑے گہرے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اس کے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, روس سے بھی اس نے اپنے تعلقات کی سطح کو کم نہیں کیا, ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. مڈل ایسٹ کی جو وار ہے یا جو فلیش پوائنٹس ہیں, ایون یوکرین کا, چائنا, رشیا, ایران, امریکہ, یہ سارا گھوم رہا ہے مڈل ایسٹ کے وار کے ارد گرد. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے بیانی کے ساتھ, جو کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں گلوبل ساؤتھ کی ہم لیڈرشپ لیں گے, انڈیا 2030 میں جو سرویز بھی آ رہے ہیں کہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بھی ہو جائے گی, کیا اس تیسری جنگ عظیم کو بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ ٹال دے الٹرنیٹیو بیانیاں دے کر, ڈپلومیٹک ایفرٹس ڈال کے, یا گلوبل ساؤتھ میں اور ممالک بھی ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے, چائنا ہے, رشیا, الٹرنیٹیو بیانیاں دے دیں, وہ جو ویسٹ کا بیانیہ مر گیا ہے اس کو ریپلیس کریں؟ دیکھیے, یہ بیانیے اور کسی بھی نیشن کی سافٹ پاور جو ہے اس کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. اب یہ جو سافٹ پاور ہے یہ تین چیزوں پہ میں کہوں گا کہ زیادہ مبنی ہے. آپ کی ملٹری مسل, ٹھیک ہے, آپ کی اکنامک پاور, اور آپ کی جو ایک مورل اتھارٹی. تو اس وقت انڈیا کا جہاں تک پہلے دو ہیں ایسپیکٹس, ملٹری مسل جی, اور اکنامک پاور, اس میں تو وہ دے ہیو ٹیکن ملٹیپل اسٹرائڈس, ہمیں وہ تسلیم کرنا ہوگا, اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. لیکن جہاں پچھلے 2 دہائیوں میں بڑی معاشی ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی, وہ بھی ایک پلر ہے سافٹ پاور کا. ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے چلے گئے, اور وہ غالباً چوتھا نیشن ہے جنہوں نے چاند پہ اپنا راکٹ بھیجا ہے. تو لیکن ان 2 دہائیوں میں مورل اتھارٹی ان کی ایروڈ ہوئی ہے, اور یہ جو کوئی کسی بیانیے کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے مورل اتھارٹی بہت ضروری ہے. مورل اتھارٹی کیسے ایروڈ ہوئی ہے؟ کشمیر کا معاملہ بہت واضح ہے جو کشمیر میں ہے, مطلب ہے وہ جو بین الاقوامی جو خود جن کا انڈیا نے پابند کیا تھا, جن معاملات کا, جن کمٹمنٹس کے بارے میں خود انہوں نے وہ پابند تسلیم کیا تھا اپنے آپ کو, پلیبسائٹ کا, کشمیریوں کے حقوق کا, ان کی رائے شماری کا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر اس سے آگے ود ان دا مین لینڈ انڈیا اٹسیلف جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوا, جو جی جب تک منموہن سنگھ تھے, کانگریس کی گورنمنٹ تھی, ایک اور تھا, اس کے بعد یہ جو ہندوتوا کا جو آیا ہے ڈومیننٹ, تو ان ساری چیزوں نے مورل اتھارٹی کو خاصا ایروڈ کر دیا. اب وہ کس طریقے سے یہ بیانیاں لے کے چل سکتے ہیں, کوئی یہ بیانیہ کیسے کنسٹرکٹ ایسے کرنے کو تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کتنا انفلوئنشل ہوگا. ہاں, وہ اپنی اکنامک اور پولیٹیکل مسل اگر استعمال کریں, اور اگر کرنا چاہیں تو پہلا تو یہ کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے, ہم یہاں بیٹھ کے ہاؤ کین وی ٹاک آن دیئر بیہاف, تو بالکل وہ ایک امپیکٹ اس کا ہوگا. لیکن جہاں ہم یہ بیانیوں کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ نے کہا کہ کوئی اور ممالک یا کچھ گروپ آف کنٹریز, تو اس میں ایک اور بیانیہ, ہم بیانیوں کی موت کی بات کر رہے تھے, تو وہ جو یہ مسلم امہ کا جسد واحد ہونے کا جو بیانیہ تھا, وہ ہمیں ہدایات تک تو وہ بالکل ہے, ہدایت تو موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کی بھی تو موت ہو گئی. ہم نے کیا جو اسرائیل کے یا ان کے جو مغربی اقوام ان کے حامی و مددگار تھے, ان کے لیے کوئی ہم نے کوئی ایسی اقدام کیے کہ انہیں اندازہ ہوتا کہ ہم یہ جو زیادتی کر رہے ہیں غزہ میں, اس کی ہمیں یہ قیمت بھی چکانی پڑے گی اگر ہم اس میں چلتے رہیں.
اگر ہم جنگ بندی نہیں کریں، اگر یہی سنگ دلانہ پالیسی ہم رہیں تو ہمیں قیمت چکانی پڑے گی۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک نے اس کی بھرپور مزاحمت تو کیا، ہم نے وہ کوئی ایسا اقدام بھی نہیں کیا، کوئی ایسا موقف بھی نہیں اپنایا کہ جس کی وجہ سے کوئی مغرب کو اور اسرائیل کو کوئی قیمت چکانی پڑے۔ آخری سوال سر، کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اس کا مطلب آپ مسلم امہ کو بھی سائڈ رکھیں، اور انڈیا کا جو ڈرا بیک ہے وہ مورل اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ نے بالکل اس کے دو اچھے بڑے گلیئرنگ امپریکل ایویڈنسز دے دیے، جس کے اوپر انٹرنیشنل باڈی نے بھی، لائک یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے بھی بات کی ہے، ویسٹ بھی وقتاً فوقتاً بات کرتا ہے، برطانیہ کے بھی اخبار بھی بات کرتے ہیں، پاکستان کا بھی خیر یہی موقف ہے۔ تو پھر الٹرنیٹو بیانیہ کہاں سے آئے گا؟ کیا چین اس پوزیشن میں ہے؟ روس چونکہ کنٹروورشل ہے بیکاز آف دا یوکرینین وار، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین میں یہ صلاحیت ہے۔ کسی حد تک ساؤتھ افریقہ کو دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ آئی سی جے کے اندر جس طرح سے وہ فلسطینیز کا کیس رہ گئے تھے۔ برازیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ انڈیویجول ممالک جو نام لے رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی بھی انفرادی سطح پہ کوئی ملک یہ کرنے کی پوزیشن میں شاید نہ ہو۔ اور اس بیانیے کا ایک تو جہاں کئی چیزیں قابل افسوس بھی ہیں، اور یہ کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی، ہم ایک انٹرنیشنل آئیڈینٹی اور وہ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں، تو بیانیوں کی موت بہرحال ایک تکلیف دہ امر بھی ہوتا ہے، اور کچھ پہلوؤں سے ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کو ریالٹی کی طرف کھل جاتی ہیں، جو پردہ پڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کچھ مثبت اشارے بھی بڑے ملے ہیں، اور وہ میرا مین جو ہے مغربی اکیڈیمیا اور مغربی عوام کا جو رویہ ہے اس کی طرف سے، اور مسلم ممالک میں بھی کچھ ممالک میں یہ جو، یعنی پھر بھی نارتھ سے آ رہا ہے بیانیہ۔ نارتھ سے، ساؤتھ میں بھی اس کی اشارے ملے ہیں، لیکن نارتھ میں وہ زیادہ بھرپور اظہار ہوا ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال میں اس وقت وہ جو ایگزسٹنگ نیریٹیوز کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ہمیں نئے سوشل کنسٹرکٹ بنانے ہوں گے، ان کے لیے ویل ہیو ٹو فائنڈ اے کامن گراؤنڈ، ایک مشترکہ بنیاد بنانی ہوگی، اور وہ کوئی انڈیویجول ملک نہیں کر سکتا۔ وہ ویسٹ میں شاید وہ ایک آلٹرنیٹ بیانیہ کی ابتدائی شکل ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، جہاں پہلی دفعہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، جہاں پہلی دفعہ فلسطینی اسرائیل میں بننے والی اشیاء کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس کا اکنامک پنچ بھی فیل کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہم سیاسی لیڈرشپ بھی مسلم ممالک کی، ان کی بھی فرض بنتا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ انٹیلیجنسیا کا اور سول سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آگے آئیں، اور اگر سیاسی لیڈرشپ اس میں لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کر رہی تو اس میں ہم ایک لیڈ رول لیں اس بیانیہ بنانے کے لیے، ایک اور متبادل بیانیہ بنانے کے لیے۔ اور متبادل بیانیہ وہی دیرپا اور قابل قبول ہو سکتا ہے وسیع ایک پیمانے پر جہاں کامنیلٹیز ہوں، اور ہمیں ہمارا مذہب ایسی کئی بنیادیں فراہم کرتا ہے جو کہ ریلیجن اسپیسیفک نہیں، جہاں انسانیت کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ یہی لیں مظلوموں کی مدد کے لیے ہی، تو قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تو کہ تم ان لوگوں کی مدد کو نہیں پہنچتے، جہاں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں، عورتیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس مظلوم ظالم حکمران سے نجات دے اور ہمیں اس بستی سے نکال، وہاں ان مظلوموں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، وہ ان کے انسان ہونے کی اور مظلوم ہونے کی شرط ہے۔ جہاں ریشل ایکویلٹی کی بات، جو کہ ویسٹ نے تو 20ویں صدی میں اس کی تسلیم کی، اور وہ بھی توہن و کرہن کی، ہمیں تو خطبہ حجت الوداع میں 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی نسلی بنیاد پہ کوئی تفاخر نہیں ہوگا، کوئی پریسیڈنس نہیں ہوگا، پریسیڈنس ہوگا تو انسان کے کنڈکٹ کے بنیاد پہ ہوگا۔ آج کل فیمنزم کا دورہ ہے، تو ویمن رائٹس کی سب سے پہلے بات کہاں ہوئی؟ آپ کا یونیورسل ایجوکیشن کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ یہ ہمارا دین تو بڑا فارورڈ لوکنگ تھا، اور کئی یہ ہیومنسٹک اس میں اینگل تھے، ہم نے انفارچونیٹلی اس کو محدود کرتے گئے اور اس کے یہ جو ہیومنسٹک اینگل کو اجاگر نہیں کیا۔ اس وقت
اس ہیومنسٹک اینگل کو اجاگر کیے جانے کی ضرورت ہے، اور باقی اقوام کے جو روشن خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ہمیں ایک کوئی مشترکہ بنیاد تلاش کرنی ہوگی جو سب کے لیے قابل قبول ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک تو وقت دیا۔ نیکسٹ ٹاپک جو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اسلام اینڈ ہیومنسٹک اینگل کے حوالے سے، یہ آپ نے ایک نیا موضوع دے دیا۔ ناظرین، آپ نے فضل عباس میکن صاحب کی گفتگو کو سنا۔ ان کی اسکالرشپ کے بعد میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی کمنٹ دوں، صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ بیانیوں کی کنسٹرکٹ میں جو نیشنز کی اسکالرشپس، جو اسکالرس ہوتے ہیں، اکیڈیمیا ہے یا مفکرین جسے آپ کہہ لیں، ان کا اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے تھامس پین کا کردار تھا امریکہ کے اندر، علی شریعتی کا کردار ایران کے اندر نظر آتا ہے، جس نے ایران کی تقدیر کو تبدیل کیا، اور پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کرنے والے اقبال تھے۔ آج ہمیں اقبال کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔